الرحمن الرحیم۔ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کے دن زمانہ اسلام سے پہلے سے قدر و منزلت والا دن ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی مقبولیت کا دن بھی یہی دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے آگ سے بچاؤ کا دن بھی یوم عاشورہ 10 محرم الحرام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت اور مچھلی سے پیٹ کے باہر آنے کا دن بھی حضرات محدثین کے ذکر کردہ اقوال کے مطابق 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کتاب ملنے کا دن، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بچاؤ کا فیصلہ، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے جودی پہاڑ پہ لگنے کے دن بھی یہی یوم عاشورہ تھا۔ گویا اسلام سے پہلے سے اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا ہوا تھا۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا۔ پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور ان کی قوم کو فرعون کے عذاب سے نجات دی، اس لیے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو اور اپنی امت کو روزے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو گویا ایک زمانہ اسلام اور اسلام سے پہلے سے اس دن کی عظیم تعظیم تھی اور عظمت والا دن تھا۔ اسی دن میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ امام عالی مقام، آپ کے لخت جگر، آپ کے نور نظر، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت بھی ہوئی اور واقعہ کربلا بھی اسی دن پیش آئے۔ یاد رکھیے، اسلام کا ہر دن اگر تلاش کیا جائے تو ایسا ہوگا جس میں مقدس شخصیات کی، عظیم شخصیات کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اسلام کسی سوگ کی اور کسی اضافی غم منانے کی 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی تناظر کے اندر ہمارے بہت سارے بھائی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے اس دن کے موقع پر سبیلے لگانا، شربت تقسیم کرنا، چاول پکانا، یہ سلسلہ ان کے ہاں بھی بہت رائج ہے۔ یاد رکھیے، دین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو چکا۔ ہمارے لیے دین و شریعت وہی ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ کرام نے جس چیز کا ہمیں حکم دے دیا، اور یہ جس چیز سے روک دیا اب رکنا ہے، جس چیز کا حکم دے دیا اس چیز کو ہم نے اپنانا ہے۔ اب یہ جو موجودہ سبیلوں کا سلسلہ، چاول پکانے کا، شربت وغیرہ کا، اس چیز کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت سے نہیں ہے۔ حضرات خلفائے راشدین 30 سالہ دور خلافت راشدہ گزرا، کوئی ایسا تصور موجود نہیں ہے۔ 110 ہجری میں آخری صحابی دنیا سے گئے ہیں، حالانکہ اسی دوران یہ واقعہ کربلا بھی، سانحہ کربلا بھی پیش آیا، لیکن کسی موقع پر بھی ایسے کوئی سبیل لگانا یا کوئی ایسے تکلفات ثابت نہیں۔ جب ثابت نہیں ہے تو پھر پاک پیغمبر کا فرمان ہمارے سامنے آئے گا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین کے معاملے میں کسی نئی چیز کا ارتکاب کرے گا وہ بدعت کہلائے گی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو لہذا اس دن کو خاص کر کے ایسا کوئی کام کرنا، کوئی سبیل وغیرہ لگانا بدعت کے ارتکاب کی وجہ سے ناجائز ہوگا۔ ایسے کام کے کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا، پینے سے، پلانے سے، ضیافت کرنے سے، ضیافت قبول کرنے سے، سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کی پیروی نصیب فرمائے۔